السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات سماعت کر چکے۔ اب نماز میں عورتوں کے چند خاص مسائل ہیں، اس کو آپ سماعت کر لیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے وقت مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جیسے مرد حضرات کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، صرف مونڈھے تک، یہ جو مونڈھے ہیں مونڈھے تک ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بائیں ہتھیلی سینے پر رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں، سیدھے ہتھیلی۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح عورتیں رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں، بلکہ محض گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں۔ تو مرد حضرات کیسے رکوع کریں گے کہ بالکل پیٹھ اور سر دونوں برابر ہو، اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لیں، اور ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے نہ ہوں بلکہ پاؤں بھی سیدھے ہوں اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں، اور دونوں ہاتھ سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور انگلیاں کھلی ہوئی رکھیں، سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو۔ لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ اسی قدر جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور ہاتھ کی انگلیاں وہ پھیلی ہوئی نہیں رکھیں گی بلکہ ملی ہوئی رکھیں گی، اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں گی، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کر دیں۔ عورتوں کو بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے، جیسے مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں کہ بازو کو کروٹوں کو جو ہے وہ پیٹ کو ران سے، اور ران کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں سے جدا رکھیں۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دیں، یعنی یہ بازو ہیں یہ کروٹ ہیں، تو بازوؤں کو وہ کروٹوں سے ملا دیں، اور پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دیں۔ اور قعدہ میں التحیات پڑھتے وقت عورتیں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں، جیسے مرد حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا کریں گے اور ان کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رخ کریں گے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں گے، مگر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ دونوں پاؤں داہنی جانب نکال دیں اور سرین پر بیٹھیں، بائیں سرین پر بیٹھیں، مردوں کی طرح نہ بیٹھیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ بہت سی جاہل عورتیں فرض و واجب اور سنت اور نفل ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ نفل کے سوا کوئی نماز بھی بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ تو قیام نماز میں فرض ہے، حتیٰ کہ اگر اتنا معذور ہے کہ وہ بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا، دیوار کا سہارا چاہیے یا لاٹھی کا سہارا چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ دیوار کا سہارا لے مگر قیام کرے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہو مگر قیام کرے۔ تو لاٹھی کے سہارے بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر قیام فرض ہے، اور اگر لاٹھی کے سہارے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، دیوار کے سہارے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کہ جتنی دیر میں اللہ اکبر کہہ لے، تو اس پر فرض ہے کہ اللہ اکبر کہے کھڑے ہو کر، پھر اس کے بعد بیٹھ جائے۔ آج کل تھوڑا پاؤں میں درد، گھٹنے میں درد، بیٹھ کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نفل کے علاوہ دوسری نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنی درست نہیں ہے۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے دگنا ثواب ملے گا، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی جائز ہے۔ نفل کے علاوہ دوسری نماز بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، خاص کر فرض نماز، اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
جو عورتیں فرض واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان سب نمازوں کی قضا کریں اور توبہ کریں۔ عورت مردوں کی امامت کرے، یعنی عورت امام بن جائے اور مرد مقتدی ہوں، یہ ناجائز ہے۔ ہرگز عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی، اور صرف عورتوں کی جماعت کہ عورت ہی امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں، یہ مکروہ تحریمی ناجائز اور ناجائز ہے۔ یہ بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی عورتوں کی امام بنے، عورتیں ہی مقتدی ہوں تو بھی جماعت قائم نہیں کر سکتے، کریں گی تو گنہگار ہوں گی اور یہ ناجائز فعل ہوگا۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں۔ بہت ساری عورتیں اس مسئلے سے غافل ہیں، مرد حضرات بھی نہیں جانتے کہ ہماری عورتوں کے لیے عید اور جمعہ کی نماز نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں جمعہ کے دن جمعہ ہی کی نماز پڑھتی ہیں، مطلب 2 رکعت پڑھتی ہیں، اس طرح سے ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ان پر جمعہ ہی نہیں، ان کو ظہر پڑھنی ہے۔ عید کی نماز بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، عید کے دن نفل نماز اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، جیسے چاشت وغیرہ کی نماز پڑھ لیں، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی ثواب ملے گا۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی عورتوں کا مسجد میں جانا منع ہے۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں جن جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض چیزیں فرض ہیں کہ ان کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، جیسے قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنعی، یہ چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ تو اگر قصدن ان کو چھوڑ دیا، جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو نماز کو دہرانا واجب، نماز کو دہرانا واجب کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ دہرانا کیا؟ فرض اگر چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز واجب الاعادہ یعنی لوٹانا واجب، اور اگر بھول سے چھوٹ گیا واجب تو سجدہ سہو کر لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، سجدہ سہو کر لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے ایک ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو اگر بھول کر ڈبل بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر کرے گا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ قاعدہ اولا یہ واجب ہے نماز میں، قاعدہ اولا نماز میں واجب ہے۔ 2 رکعت 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت پر جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا، چاہے 3 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت پر قاعدہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ تو اگر یہ بھول سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر فرض چھوٹ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں، چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے بھول کر چھوڑے، نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے۔ اور بعض باتیں سنت مؤکدہ ہیں کہ ان کو چھوڑنے کی عادت گناہ ہے، ان کو چھوڑنے کی عادت گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ ان کو کریں تو ثواب، اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اب ان باتوں کی کچھ وضاحت ہے، آپ غور سے اس کو سماعت کر لیں۔ فرائض نماز 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو نماز ہوگی نہیں۔ تو بعض کتابوں میں فرائض نماز 6 لکھے کہ تکبیر، جنہوں نے 7 کہے انہوں نے تکبیر تحریمہ کو بھی وہ شمار کیا فرائض میں سے، اور جن کے نزدیک فرائض نماز 6 ہیں تو انہوں نے تکبیر تحریمہ کو اس سے الگ کر دیا اور شرائط نماز میں اس کو شامل کیا۔ تو بہرحال فرائض نماز 7 ہوں یا 6، اگر آپ تکبیر تحریمہ کو شرائط میں مانیں گے تو 6، اگر شرائط میں نہیں مانیں گے فرائض میں شامل کریں گے تو 7۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی ہی نہیں۔
نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا. تو جو جماعت قائم ہونے کے بعد آیا، امام رکوع میں تھا، یہ شامل ہوا، تو اب پہلی تکبیر اس کو کہنی ہے تکبیر تحریمہ. نیت کر کے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنا ہے، اگرچہ ہاتھ نہ باندھے. اگر اتنا وقت ہے کہ ہاتھ باندھ کے ثنا پڑھ لے گا اور امام رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا اور یہ رکوع میں شامل ہو جائے گا تو ثنا پڑھے اور شامل ہو. ثنا پڑھے. اور یہ پہلی رکعت کی بات میں کر رہا ہوں. پہلی رکعت کے رکوع میں اگر آپ آئے کہ رکوع میں امام صاحب تھے، پہلی رکعت کا رکوع تھا، اگر آپ کو معلوم ہے کہ امام رکوع میں دیر کرتا ہے اور آپ ثنا پڑھ کر کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو آپ کو تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، پھر دوسری تکبیر رکوع کی کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ میں جب تک ثنا پڑھوں گا امام رکوع سے سر اٹھا لے گا تو اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اللہ اکبر ایک تکبیر تکبیر تحریمہ کی کہنی ہے اور دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر دوسری رکعت میں آپ آئے تو اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ثنا تو آپ اپنی پہلی والی رکعت جب پڑھیں گے امام کے سلام پھرنے کے بعد، جب آپ کھڑے ہوں گے نا تب آپ کو ثنا پڑھنا ہے. لہٰذا دوسری رکعت میں آئے تو آپ کو ثنا پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک تکبیر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور دوسری تکبیر رکوع کی کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ یعنی کوئی کام کر کے مثلا سلام یا کلام کر کے نماز سے نکلنا. سلام یا کلام کر کے. تو اگر سلام پھیرا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو نماز سے باہر ہو گیا. اگر کلام کر لیا تو کہتے ہیں نماز دہرانا واجب. کسی سے بات کر لیا اور بات کے ذریعے سے نماز کو توڑا. قاعدہ میں اتحیات پڑھ لیا، تشہد میں تشہد پڑھ لیا، دعائے درود ابراہیم، دعائے معصورہ سب پڑھ لیا، اب پھیرنا تھا سلام، اس نے کر دیا کلام، تو نماز اس کی لوٹانی واجب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. نماز میں تو بہت مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، مگر شروع نماز میں پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے. یہ فرض ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنے لوگ اس سے غافل ہیں. مسئلہ قیام فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. تو اگر کسی مرد یا عورت نے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوئی. ہاں نفل نماز کو بلا عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. کوئی عذر ہے بھی نہیں، نہ پاؤں میں درد ہے، نہ کھڑے ہونے سے چکر آتا ہے، نہ نقاہت اور کمزوری ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت دی، مگر ثواب ادا کر دیا. تو بھائی آپ محنت بھی نہیں کرو گے اور سوچو گے کہ ثواب بھی پورا مل جائے، ڈیوٹی بھی پوری نہیں کرو گے اور مزدوری بھی آپ کو چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہیں گے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا اور ثواب مجھے پورا ملے. تو شریعت کہتی ہے ایسا تو نہیں ہے. کھڑے ہو کر پڑھو تو ثواب پورا ملے گا، دگنا ملے گا. بیٹھ کر پڑھو تو آدھا ہو جائے گا. یہ نفل نماز کی بات ہے نا. دوسری نمازوں فرض اور واجب نماز کی بات نہیں ہے. تو فرض اور واجب نماز میں بلا عذر اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز ہوگی ہی نہیں. قرات فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر اور نوافل اور سنتوں کی ہر رکعت میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے ان رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض کی 2 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا. کب؟ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے ہے تو نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں اس کو قرات نہیں کرنی ہے، چاہے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور سورت بھی نہیں ملانی.
اور باقی سنتوں اور نفل کی اور واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے۔ واجب الوتر کی کتنی رکعت ہے؟ 3 رکعت، تو تینوں رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ سنت نماز جتنی بھی 4 رکعت والی سنت نماز ہے تو چاروں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے۔ لیکن فرض نمازوں میں 4 رکعت والی فرض میں صرف پہلی والی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے اور باقی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اگر کسی نے ان رکعتوں میں قرآن نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، اور پورا رکوع یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ عورتوں کا پورا رکوع یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، عورتوں کا پورا رکوع ہے۔ مردوں کا پورا رکوع کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، اتنا جھکے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے۔ سجدہ کی حقیقت یہ ہے کہ ماتھا زمین پر جمع ہو اور کم سے کم پاؤں کی 1 انگلی کا پیڑ زمین سے لگا ہو، یہ فرض ہے۔ اور تین انگلیوں کا پیٹ لگنا کیا ہے؟ واجب۔ اگر 1 انگلی لگائی تب بھی نماز، 1 انگلی لگا دی تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا واجب ہے اور پوری انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے۔ سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن